نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ قصہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہاں ابتدائی عمر کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا قصہ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے تقریباً 90,000 بچوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک شام کی طرف سے، فلسطین کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور قبطیوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ تو نجومیوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمے کا سبب بنے، تو اس نے لڑکوں کو قتل کرنا ہے تاکہ کوئی لڑکا پیدا ہی نہ ہو اور میری حکومت بچی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے تو اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ ان ارضعیہ، اس وقت ان کے کارندے مرد اور عورتیں گھروں میں پھرتے تھے کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا، تو اللہ نے ان کے دل میں وحی تو پیغمبر کو ہوتی ہے، وہ تو پیغمبر، عورتوں میں تو پیغمبر نہیں ہے، لیکن یہ وحی اس طرح تھی کہ دل میں بات ڈال دی کہ آپ اس طرح کریں۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ آپ اس کو جب تک خطرہ نہیں ہے دودھ پلاتی رہے، اور جب خطرہ ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو ڈر لگے کہ اس کے کارندے یہاں تک پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ بکسا بنائیں اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈالیں اور دریا میں پھینک دیں۔ ان القیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، اور غم بھی نہ کرو اور ڈرو بھی نہیں۔ اللہ جسے بچانا چاہتے ہیں اسے ہر طرح بچا سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو فرمایا کہ ولا تخافی ولا تحزنی، دریا میں ڈال دیں اور پھر نہ غم کریں نہ گھبرائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو آپ کے پاس لوٹائیں گے اور اس کو پیغمبر بھی بنائیں گے، رسول بھی بنائیں گے۔ یہ بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالی کہ آپ اس کو جب خطرہ ہو تو آتا ہے کہ 3 مہینے تک وہ آپ کے پاس رہے، دودھ پلاتی رہیں۔ 3 مہینے کے بعد پھر بکسے میں ڈالا،
اور دریا میں پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے کسی بندے نے ان کو پکڑ لیا۔ کوئی مچھلیاں پکڑ رہا تھا یا اس کا کوئی کارندہ جو کہ دریا میں کام کرتا تھا، اس نے دیکھا صندوق آ رہا ہے، اس نے پکڑ لیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور اللہ فرمایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ اٹھا تو لیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ باعث اس کا بنے گا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی پوری فوج گناہگار تھی، خطا کار تھی، کیونکہ خواہ اتنے بچوں کو انہوں نے مار دیا، اور جو بچہ جس کو اللہ نے پالنا تھا وہ ان کے گھر میں آ گیا، ان کے گھر میں آ گیا۔ فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے ان کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، فرعون، حامان اور اس کی لشکر خطا کار تھی۔ یہ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں نا، یہ ویسے ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ اقتدار نہ چھن جائے، بس پریشان ہوتے ہیں۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا بڑا مالدار، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کا مالک تھا، تو چوروں نے کہا کہ اس کو لوٹتے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ لوٹیں تو کس طرح لوٹیں، اس کے قلعے کا دروازہ کس طرح کھولیں، اندر کس طرح جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو دن کے ایسے وقت میں جب کوئی موقع ملے تو ایک آدمی کو اندر بھیج دو، وہ اندر جا کے چھپ جائے۔ بھیج دیا، اور فلاں ستارہ جب نکلے تو اس وقت کنڈی کھول دینا رات کو۔ انہوں نے آدمی کو بھیج دیا اندر، جب ستارہ نکلا اس نے کنڈی کھول دی۔ اب وہ گھر والا جاگ گیا، اس نے اٹھ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن کنڈا کھل گیا، کھلا ہوا۔ یہ پھر چھپ گیا، اس نے پھر کنڈا لگا دیا، اس نے پھر کنڈا لگا دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کنڈا تو اس نے لگا دیا، لیکن چور تو اندر ہی تھا، چور کو تو وہ پہچان نہیں سکا، نہ اس کو پتہ چلا۔ تو اللہ جس کو بچانا چاہتے ہیں وہ فرعون کیا کر لے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ڈال دیا، اور جب وہ فرعون کے پاس وہ بکسہ اٹھا کے لائے ہیں تو فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے جب دیکھا، وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ آسیہ نے کیا کہا؟ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو قتل نہ کرو، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ دیکھو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن بچے نہیں تھے۔ بیوقوفی ہے نا، خود خدا ہے اور گھر میں بچے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ہم اللہ کو چھوڑ کے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے، ہم ان سے مانگتے ہیں۔ کئی مزاروں والے اس طرح، ان کی شادی نہیں ہوتی لیکن ہم جا کے ان سے بچے مانگتے ہیں۔ بچے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو قتل نہ کرو، قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو تو قتل نہیں کرنا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کی سمجھ میں بات نہیں تھی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے یہ تو ہو گیا،
اور فرعون نے بیوی سے کہا کہ تجھے فائدہ دے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ مسلمان بن گئی، اور اس کی نیت اچھی نہیں تھی تو یہ کافر بن گئی، کافر رہا۔ تو کہا کہ ہمیں فائدہ دے گا یا بیٹا ہوئے؟ اس نے کہا تجھے فائدہ دے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ نے اس کو کیا فائدہ دیا جی؟ اس کی بیوی کو ایمان کی دولت دے دی، اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان، جس کے پاس ایمان ہے نا، سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے۔ دنیا کی دولت کوئی چیز نہیں، جو دنیا سے بے ایمان چلا گیا، خالی ہاتھ چلا گیا، اور دنیا اس کی بہت بڑی زیادہ ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ خسارے میں۔ تو آسیہ کو اللہ نے بعد میں، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ اس کا ذکر قرآن میں 2-3 جگہ ہے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ بنے گا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پھینک تو دیا، لیکن اب بچہ ہے، دل تو پریشان ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ماں کا دل دھڑک رہا ہے، قریب ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ بھئی یہ ہو گیا، میں نے تو یہ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا۔ دل کو، یہ جو اسلام ہے نا، ایمان ہے، دین ہے، یہ وہ لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں جن کا دل مضبوط ہو اس طرف۔ کئیوں کا دل دنیا کی طرف مضبوط ہو، کئیوں کا دل اللہ کے طرف اور دین کے طرف مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ تھا، یعنی پریشان تھا، دل پریشان۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، صبح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل پریشان تھا، اور فرمایا کہ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیتی، لیکن ہم نے کہا نہیں۔ اور کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ تو مضبوط کیا اللہ نے، ان کو وحی بھی کی تھی کہ بھئی آپ نے پھینک دینا ہے، پھر میں اس کی حفاظت میں کروں گا اور اس کو نبی بھی بناؤں گا، پھر بھی پریشان تھی، لیکن اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے دل کو بھی مضبوط کیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی کہ دل پریشان۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ بتا دیتی اس بات کو، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی جاؤ دیکھو یہ بکسا کہاں جا رہا ہے اور کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کا بیان انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمد